عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمدللہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود برکات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ خلق الموت والحیات، میں اللہ رب العزت نے موت کو پہلے پیدا کیا، والحیات زندگی کو بعد میں پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا ایکم احسن عملا، میں اللہ رب العزت تمہیں آزماؤں گا کہ اعمال تمہارے اچھے اور برے کرتے ہو یا جس طرح بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا اور 70,000 کپڑوں کے اندر بند کر کے ایک مکان پہ رکھ دیا۔ جب انسان پیدا ہوا اللہ رب العزت نے اس موت کا نام لیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ رب کائنات آج تک ہم نے اس کا نام نہیں سنا۔ رب کائنات نے فرمایا ایک موت بھی میں اللہ کی مخلوق ہے، اور جب اللہ رب العزت نے اس کے پردے کھولے اور 70,000 زنجیریں کھولی تو موت نے یعنی چیخ ماری، مارنے کے بعد فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ کئی سال تک اس کے جب ہوش میں آئے تو رب کائنات نے فرمایا اس موت کو میں نے ہر چیز پر حاوی کر دیا ہے، یعنی یہ موت ایسی چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن سب چیز کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی، اس کے پہلے موت کو پیدا فرمایا۔ جب موت آئی تو موت نے کہا کہ رب کائنات اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آسمانوں کے اندر اعلان نہ کروں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں اعلان کر۔ موت کہنے لگی انا موت الذی بین الاخیہ والاخوہ، کہ فرمایا کہ میں وہ موت ہوں بہنوں اور بھائیوں کو جدا کرنے والے ہوں۔ انا موت الذی کل حبیب، فرمایا کہ میں وہ موت ہوں دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہوں۔ فرمایا کہ میں وہ موت ہوں ماں اور باپ کو علیحدہ کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں دنیا کی حیاتی کو ختم کر دیتی ہوں۔ یعنی اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور یہی فرمایا تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، کہ اے انسان کے جس طرح تو اکیلا دنیا کے اندر جا رہا ہے قیامت والے دن بھی اسی طرح اکیلا ہے۔ اور فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ رب
ربے کا ذوالجلال والاکرام۔ فرمایا کہ ایک نہ ایک دن یہ سب چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز بھی نہیں بچے گی، حتیٰ کہ یہ موت ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات بچے گی۔ تو رب کائنات نے فرمایا جو فنا ہونے والی چیز ہے، اے انسان تو کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو بھی ختم ہو جائے گا، یہ تیرا جہان بھی ختم ہو جائے گی، یہ سب چیز تیری ختم ہو جائے گی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دفتر اعمال کے بند ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے کرام کاتبین بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اس کا یعنی اعمال نامہ کھلا رہتا ہے اور برائی والا دفتر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زندہ رہا نہیں، زندہ رہتا تو شاید کہ وہ گناہ کرتا تو اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھا جاتا، اور نیکی والا دفتر اس لیے کھلا رہتا ہے کہ اس کی اولاد اگر نیک ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو ایصال ثواب کرتی ہے، اگر اس کے رشتہ دار ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا قبرستان سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو وہاں اللہ کے قرآن کا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے قبرستان والوں کو بخشتا ہے، یا ویسے صبح اور کر درود پاک پڑھتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بخشتا ہے، اس لیے اس کا نیکی کا اعمال نامہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کہنے سے 27 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس قبرستان سے گزرو تم، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو وہاں رک کر قرآن کی تلاوت کر کے ان کو کچھ نہ کچھ بخش کے دیا کرو، اگر تمہارے پاس تلاوت نہیں آتا، ٹائم نہیں ہے، چلتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کر کے ان کو روح کو بخشتے جاؤ تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب بن جائے اور تمہارے لیے بھی کچھ نہ کچھ ثواب بن جائے۔ ایک دفعہ اللہ کہنے سے ہر مسلمان کو اللہ کا لفظ آتا ہے، 27 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، صرف ایک دفعہ کہے اللہ رب کائنات میں نے تیرا نام لیا ہے، ان قبرستان والوں کو بخش رہا ہوں تو رب کائنات کو معاف کر دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7.25 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 7,25,000 کے نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ 7,25,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 7,25,000 اس بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ ثواب آپ جس مردے کو بخشیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ وہ عبادت ہے نہ منظور ہونے والی ہے بھی نہیں، اگر تو نے قرآن کی تلاوت کی شاید مالک قبول کرے یا نہ کرے، اور صدقہ خیرات کیا ہے مالک قبول کرے یا نہ کرے، یہ عبادت اللہ رب العزت کی عبادت ہے، یعنی رب کائنات خود بھی پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی پڑھ رہا ہے، ہمیں بھی حکم دیا اور اس کا ثواب اتنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے 7,25,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لفظ اسی طرح ہے، پر لوگوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے، جب پیارے نبی کا نام لیتے ہیں سب پتہ نہیں چلتا کیا، کچھ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں لفظ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی درود پاک ابراہیم کے اندر بھی یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا مجھ پہ بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی بھیجو، ہم آل کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اسی طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس لیے کہا گیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہنے سے یعنی 7,25,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کے یعنی اعمال سارے بند ہو جاتے ہیں،
اگر اس کی اولاد نیکی ہے تو اولاد اس کی نیک ہے تو اس کے لیے نیکیاں کرتی رہتی ہے۔ جس آدمی نے ماں باپ کو دنیا کے اندر راضی کیا اس آدمی کو کبھی دنیا کے اندر تکلیف نہیں آتی۔ جن کے اوپر ماں باپ ناراض ہو کر گئے اگرچہ وہ عبادت کر رہا ہے تو عبادت بھی اس کی نامنظور ہے، اگر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو اس کا صدقہ خیرات بھی نامنظور ہے، کہ ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت کی ذات بھی اس پہ راضی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہے ایک مرتبہ دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمر مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہمارا قبول نہ کرے، سارا خرچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ کو دیکھنے سے حج مقبول اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا جتنی مرتبہ دیکھیں؟ میرے آقا نے فرمایا 1000 مرتبہ اگر ماں باپ کی زیارت کریں تو ہر دفعہ دیکھنے سے ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ماں باپ جب ہمارے لیے سب کچھ کر کے جاتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں اور مال بھی جمع کرتے ہیں، کرنے کے بعد جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر کوئی یاد بھی کرے تو 40 دن تک یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو جب تک تم زندہ رہو تو ان کے لیے قرآن پڑھتے رہو، ثواب ان کے لیے اعمال نامے بھیجتے رہو۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، عرض کریں گے مولا کہ ہم نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی، یہ کہاں سے آئے گی؟ رب کائنات فرمائے گا جو تمہارے پیچھے رہ گئے تھے، تمہارے رشتہ دار یا تمہاری اولاد تیرے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کر کے تمہیں ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اس لیے تمہاری نیکیاں۔ کچھ لوگ یعنی ایسے بخیل بھی ہیں، بخیلت سے باشد تونگر بما بخاری کی مخلص خرد گوشمار۔ کچھ لوگوں سے سنا ہے یار قرآن کی تلاوت ہم کریں بخشے دوسرے کو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کمالات تیرا ذہن کم ہے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی ہے، رب کائنات نے فرمایا لو کان خطیۃ ابن آدم تملا اللہ، کہ اگر تیرے گناہ اتنے ہیں زمین بھی بھر جائے آسمان بھی بھر جائے، اتنا گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ہے گا تیرے سارے گناہ ہو جائے۔ یہ تو سوچ رہا ہے قرآن کی تلاوت میں کروں اور بہت دوسرے کو ایسا نہ کر، ایک مرتبہ یعنی اللہ کے قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے رب کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور وضو کر کے قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک حق کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر وضو کر کے اور نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں 100 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک حق کے بدلے۔ یہ تو سوچ رہا ہے کہ قرآن پڑھوں میں اور ثواب دوسرے کو نہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کی تلاوت کر کے کسی دوسرے کو بخشتا ہے، میں رب کائنات مرنے والے کو ایک مرتبہ نیکی عطا کرتا ہوں۔ فرمایا پڑھنے والے کو 2 مرتبہ نیکی عطا کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر تو بخل کرے کہ میں دوسرے کو پڑھوں، دوسرے کے لیے پڑوس کو ایصال ثواب کروں، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح تو بخل کر رہا ہے تیرے لیے بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ اگر تو کسی کا بھلا کرے گا تو میں اللہ رب العزت دوسرے کے دل کے اندر تیری محبت ڈال کر وہ تیرا بھی بھلا کرے۔ 5 منٹ رہ گئے، ایک حدیث پاک آپ سن لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ جو ٹائم رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ ختم پڑھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولوی جو ہے چمڑ گیا ہے تو سورے کی قطعے کی طرح یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ٹائم ہو جاتا ہے تقریر پوری ہو یا نہ ہو، یعنی ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی وہاں نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے والے کو بھی پھینک دے گی
یعنی اس میدان کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، اولاد اپنی ماں باپ کو چھوڑ دے گی، کوئی رشتے دار کو کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جب رب کائنات اس کے اعمال نامے کھولے گا تو ایک نیکی یعنی 100 سے کم ہوگی، 99 نیکیاں ہوگی اور ایک کم ہوگی۔ رب کائنات فرمائے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا، ایک نیکی لے آ پھر تو جنت میں جا۔ رب کائنات یہ تو وہ میدان ہے یہاں تو نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ہر کسی کو ذرے ذرے اور ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ رب کائنات فرمائے گا جا تلاش کر، شاید کہ تمہیں کہیں مل جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے پہلے باپ کے پاس جائے گا، باپ کو کہے گا کہ ایک نیکی میری کم ہے، تم میرے اوپر دنیا کے اندر جان قربان کر دیا تھا، مال یعنی قربان کر دیتا تھا، آج نیکی کی ضرورت پڑ گئی۔ رب کائنات باپ کہے گا تو یہاں سے چلا جا، میرے پاس بھی نیکیاں کم ہے، بس میں کیسے۔ اور پھر ماں کے پاس جائے گا تو ماں بھی یہی جواب دے گی کہ آج میں تمہیں کیسے نیکی دوں۔ بھائیوں کے پاس جائے گا، بھائی بھی جواب دے دیں گے۔ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، رشتہ دار بھی جواب دے دیں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ نیکی تو کہیں سے نہیں ملتی، کہاں سے دوں؟ ایک آدمی وہاں سے گزرے گا، پوچھے گا کہ تو کیوں یعنی پریشان بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا ایک نیکی میری کم ہے 100 سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہر کسی کے پاس گیا ہو، ہر کسی نے جواب دے دیا۔ وہ انسان سوچے گا کہ اس کے پاس یعنی ایک نیکی کم ہے 100 سے، یہ تو جنت میں نہیں جاتا، میرے پاس تو ہے بھی ایک نیکی، میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ سوچ سوچ کر کہا چلو اس کا بھلا کر دوں، یہ تو جنت میں جائے، میں تو ویسے جنت میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، تو لے جا تو جنت میں۔ وہ نیکی لے کر خوش ہو کر اللہ کے دربار میں جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے نیکی مل گئی ہے۔ رب کائنات فرمائے گا کس نے اس میدان کے اندر آج تمہیں نیکی عطا کی ہے؟ وہ کہے گا مولا ایک بندے نے مجھے وہ نیکی دیجیے۔ رب کائنات فرمائے گا اس کو بلا کے لے آ۔ جب وہ آدمی اس کو بلا کے لے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اس کو دے دو۔ عرض کرے گا مولا اس کی ایک نیکی 100 سے کم ہے، یہ جنت میں نہیں جاتا، میرے پاس ایک نیکی تھی، میں جنت میں کیسے جاتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کا بھلا کر دیا ہے، تو جنت میں جا۔ رب کائنات فرمائے گا تم بھی جنت میں جاؤ، یہ بھی جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کا بھلا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کو ثواب اور یعنی بخشش کا ایک ذریعہ اس کے لیے بن جائے گا۔ جس طرح یعنی رب کائنات کو پتا تھا کہ اس کو نیکی مل جائے گی، پر دنیا والوں کو میں نے دکھلانا ہے کہ میں رب کائنات یعنی بخشنے کا ایک ذریعہ بناتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے انسان خلق الموت والحیات، میں رب کائنات نے تیرے لیے موت بھی پیدا کی ہے، اس کے اندر لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں میں آزماؤں گا، مال دے کر آزماؤں گا، حیاتی دے کر آزماؤں گا، تمہیں جوانی دے کر آزماؤں گا، سب کے دے کر۔ عملات کا کون اچھے اعمال کرتا ہے؟ ہر آدمی یہاں سے جاتا ہے، جنت بھی وہاں سے لے کے جاتا ہے، جہنم بھی دنیا سے لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال کر کے جائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جس طرح میرے آقا نے فرمایا۔ دنیا کے اندر رہ کر ایسا کام کر کے جاؤ کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں تاکہ دنیا والوں کو ثواب ملتا رہے۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں یہاں موجود نہیں تھا، میری ماں نے مجھے کوئی وصیت نہیں دی، آپ حکم فرمائے میں کیا کروں؟ اس وقت مدینہ پاک کے اندر پانی نہیں تھا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ مدینہ پاک کے اندر تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔
تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بے لوگ میں سادم، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یعنی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، یعنی حضرت سعد کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا آپ نے ماں باپ کے لیے ایسی چیز کرو جو لوگ فائدہ حاصل کریں اور تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ یا رشتے دار جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کے صدقے سے